ساتھ مجھے پتہ نہیں چلتا کب بات ختم ہو جائے گی، لیکن میں ختم کرنے والا ہوں۔ توجہ کیجئے، ابو داؤد کی حدیث ہے، میں قربان جاؤں آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ایک صحابی آیا، سرکار نے فرمایا اوے آنے والے لو مرارتا بھی قبری، بات غلط ہو اکاڑی کو سمجھا دینا، بتا دینا، یا مدرسے میں طالب علم بنا کے داخل کر لینا۔ اللہ اللہ، لو مرارتا بے قبری، میری سرکار نے فرمایا اے صحابی مجھے یہ بتا، جب تیرا میری قبر پہ گزر ہو کیا محمد کی قبر پہ سر جھکائے گا؟ قربان جاؤں وہابیوں، یہ وہابی ہے، یہ صحابی ہے جس نے کہا آمنہ کے لال میں کٹ سکتا ہوں، مٹ سکتا ہوں، مگر فقال لا، آمنہ کے لال ہم نے آپ کے سامنے بیٹھ کے سبق پڑھا، سبق حاصل کیا، اور میرا جواب سنیے۔ آمنہ کے لال کے صحابی نے عرض کی محبوب پیغمبر میں گردن کٹوا دینا گوارا کر سکتا ہوں، مگر زور سے بولو نبی کائنات کی قبر پہ سر جھکانے کے لیے تیار؟ اور بولو تیار ہے، اور تیار ہے۔ صحابہ نے جب بھی سر جھکایا اللہ کے سامنے جھکایا، کسی قبر پہ، حجر پہ، شجر پہ ادھر ادھر سر نہیں جھکایا۔ صحابہ نے سر جب بھی جھکایا زور سے بولو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے جھکایا۔ میرے پیغمبر کا پہلا اعلان مکمل ہوا۔ آگے چلتا ہوں، اجازت ہے؟ اور بولو اجازت ہے؟ شیخ مدنی صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ان سے تو میں اپیل محبت کی کر رہا ہوں۔ طالب علم ہوں، بیٹھا ہوں، لوگ بیٹھے ہیں، یہ سننے کو بیٹھے ہیں، کھانے پینے کو نہیں بیٹھے، اللہ کی رحمت سے بیٹھے ہیں۔ دوسرا اعلان پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو کر دوں، ذرا مل کے بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے، اجازت ہے۔ پھر ذرا حاضر ہو جائیے۔ آمنہ کے لال نے دوسرا اعلان فرمایا، میرے محبوب نے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایسا ہو گیا ماشاءاللہ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے محبوب نے فرمایا کائنات والو میں محمد کا اعلان سن لو۔ یا رسول اللہ کون سا اعلان ہے؟ فرمایا اللہ کے سوا ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا کائنات میں کوئی بھی، بولو کوئی بھی۔ اگر یہ اعلان سچا ہے، جو بازاروں میں بیٹھے ہیں، یہ جو گداگر بیٹھے ہیں بازاروں میں اور بیٹھ کے کہتے ہیں جو چاہو سو پوچھو ہم بتانے کو تیار ہیں، ان لوگوں کو بغیر پوچھے پہلے ان کے سر پہ اپنا جوتا لگانا چاہیے۔ جب یہ رپٹ لکھوانے کے لیے تھانے میں جائیں تو کہیے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے نبی نے دوسرا اعلان فرمایا اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب کہلانے کا حقدار، کوئی حقدار نہیں۔ اس لیے لوگوں اگر نبی پاک کو اعلیٰ مانتے ہو، جو نبی پاک نے اعلان کیا ہے اسے بھی ماننا پڑے گا۔ اجازت ہو میں تیسرا اعلان کروں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر ہو جائیے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔
آیت مبارکہ بڑی نازک ہے، ماحول کے اندر لوگوں نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا ہے، اس لیے کراچی والوں ایمانی جذبے سے بولو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ قرآن کی آیت ہے، آمنہ کے لال کی زبان پاک سے اللہ پاک نے اعلان کرایا، قل انما انا بشر مثلکم، سب مل کے کہیے آنا۔ جو مانتا ہے ادھر والے ادھر والے، جب تم بولو گے نہیں پھر مجھے اشارے سے بلانا پڑے گا، پھر فتویٰ بھی آئے گا، مگر فتویٰ آئے لاکھ مرتبہ آئے، مگر ہم اپنی عادت کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، مل کے بولو میں، زور سے بولو میں۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، ملا کہتا ہے نبی خود کہے میں بشر ہوں، تمہیں کیا حق ہے؟ میں کہتا ہوں بات ٹھیک ہے۔ ملا کہتا ہے اللہ کا نبی عاجزی کرتے ہوئے لاکھ مرتبہ کہے میں بشر ہوں، تمہیں کیا حق ہے؟ ٹھیک ہے مجھے حق نہیں ہے، مگر میں صدیق کو ماننے والا ہوں، مل کے بولو کس کو؟ صدیق کو ماننے والا ہوں۔ میرے صدیق نے اعلان کر دیا، بڑا پیارا اعلان ہے، آمنہ کے لال کو جب مار پڑ رہی تھی میرے صدیق نے فرمایا، او مکے والوں توجہ توجہ، یہ صحابی ہے، اول صحابی ہے، خلیفہ بلا فضل صحابی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او مکے والوں اتقتلون، توجہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ صدیق کی زبان سے نکلا ہے، اگر کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے تو صدیق نے کہا ہے، فتویٰ لگا، اگر صدیق کے نام پہ جشن منانے کو تیار ہے، صدیق کے نام پہ لوگوں کو اکسانے کو تیار ہے، پھر صدیق والا عقیدہ بھی بیان کر۔ صدیق نے اعلان کیا، اتقتلون رجلا، کیا بولا؟ رجولن، علماء بیٹھے ہیں پوچھ رہے نا رجولن کس کو کہتے ہیں؟ اتقتلون رجولن ان یقول ربی اللہ، میرے محبوب نے فرمایا میں بشر ہوں، بولو میں، جو مانتا ذرا ہمت سے بولے میں، ادھر والوں ذرا بلند آواز سے بولو میں۔ یہ بشر محمد پاک کو بشر ماننا قرآن میں ہے، آمنہ کے لال کی زبان پاک میں ہے۔ اگر نبی اعلیٰ ہے تو نبی پاک کو بشر ماننے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ ہمارا ایمان ہے میرا نبی بشر ہے، بولو میرا نبی، زور سے بولو میرا نبی بشر ہے۔ جب پیدا ہوا بشر تھا، جب آمنہ کی گود میں آیا بشر تھا، جب حلیمہ کے پاس گیا بشر تھا، مکے میں تھا بشر تھا، مدینے میں تھا بشر تھا۔ اور لوگوں جب میرا نبی ساتوں آسمانوں سے اوپر چلا گیا تو اللہ نے کیا فرمایا بتا دوں؟ اور بتا دوں کہاں؟ مجھے یاد آ گئے رانا مناظر اسلام رانا شمشاد سرفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کہہ دو یار، ہر بات تو کہلانی پڑتی ہے، یہ تو اچھی بات نہیں۔ اکاڑوی آ گیا، سبحان اللہ، تقریر ہوگی جرت سے ہو، دلیری سے، بہادری سے ہو، لیکن جب اکاڑوی اللہ کے پاس چلا جائے گا، اکاڑوی کے لیے دعا کرو گے، سوچیں گے جی، سوچیں گے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور نہ میرے بھائی ایسا انداز مت اختیار کرو، آپ کو تو چاہیے ہمارے لیے دعا کرو، علماء کے لیے دعا کرو، جو فوت شدگان ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اور بات مکمل کرنے کے لیے بھی دعا کرو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال ساتواں آسمانوں سے اوپر چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مجھے آواز نہیں آئی. کہاں چلے گئے؟ ساتواں آسمانوں سے اوپر چلے گئے. اب میرا کیمرہ وہاں تک نہیں جا سکتا, میری آنکھ وہاں تک نہیں جا سکتی. اللہ کریم نے دیکھا میرا حبیب اتنا بلندیوں پہ آ چکا ہے, اب لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے, اس لیے اللہ پاک نے فرمایا, اگر ذوق میں بیٹھے ہو, اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. جو میری بات سننا چاہتا ہے, جو نبی پاک کے بارے میں اللہ کا اعلان سننا چاہتا ہے, وہ حاضر ہو کر سنے. وہ محبت کی بولی بولتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کرتا نظر آئے گا. میں قربان جاؤں. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا ثم دنا فتدلى 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 فكان قاب قوسين او ادنى. میرے دوستو توجہ کرو. او ادنى فاوحى الى عبده. قرآن پڑھو ابد ہے, حدیث پڑھو ابد ہے, صدیق کی زبان میں دیکھو ابد ہے, رب کے قرآن میں دیکھو ابد ہے, مکے میں ابد ہے, مدینے میں ابد ہے. میرے دوستو ساتواں آسمانوں کے اوپر جا کر بھی اور بولو کیا ہے؟ ابد ہے, ابد ہے. ابدیت مصطفیٰ کا اقرار کرو ورنہ قرآن سے انکار کرو. اگر نبی پیارا ہے, زبان پیاری ہے, پھر نبی کی زبان سے نکلا ہوا اعلان بھی بڑا, اعلان بھی بڑا پیارا ہے. پھر کیوں نہ کہہ دوں؟ توجہ ہے. بس اس طرح کہتے کہتے ایک بچ جائے گا, دعا ہو جائے گی. اللہ 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 اللہ. میں قربان جاؤں, اسی لیے کہنا پڑتا ہے, غور کرنا. کہا ہے کس نے, کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو. کہا ہے کس نے کہ سرور انبیاء نہ کہو. اور اب میرے دوستوں غور کرنا, یہی ہے فلسفہ. قل انما انا بشر, خدا کے بعد توجہ توجہ اہل حدیث کا اعلان ہے, خدا کے بعد, خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. اللہ اللہ. ایک اور اعلان ہے, میں قربان جاؤں. آمنہ کے پنجابی کے اشعار لوگ اللہ 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 کہتے ہیں, پنجابی کے شعر ہیں. یہ بڑی بار کہہ رہے, مجھے یاد ہے جب 1995 میں یہاں آیا تو امام صاحب نے چونکہ وعدہ لیا تھا کہ پنجابی میں گفتگو نہیں کرنی. پنجابی میں گفتگو, اور پنجابیوں تسی تے بولو کیوں چپ کر گئے ہو, تہاڈی ہاں ٹھارن لگا ماشاءاللہ. اللہ اللہ اللہ. پنجابی دے شعر پڑھو. کیویں شعر پڑھا؟ خدا کے بعد, توجہ, خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. تے پنجابی والا کی کہندا ہے اللہ اللہ. پنجابی والا کی کہندا, کمال کر دیتی پنجابی والے نے. غور کرنا, نہ سنیا اور
اور نہ ڈٹھا ہرگز کہ مثل محمد کوئی اس نبی اور محمد اوپر اور ختم نبوت ہوئی لیندے چڑھ دے اور دکن پر پتے تے ڈھونڈ لو جگ سارا ایسا کدرے اور مول نہ دسے جیسا نبی پیارا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اور اعلان فرمایا، وہ اعلان بڑا پیارا ہے، توجہ کرنا توجہ۔ آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم